मुफ्ती हनीफ कुरैशी मुनाजरा करने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की एकेडमी पहुंच गए। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने एकेडमी के दरवाजे बंद करवा दिए। तफसीलात के मुताबिक मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को मुनाजरे का चैलेंज कर रखा था और ऐलान किया था कि 26 नवंबर को जेहलम में मुनाजरा होगा। लेकिन जब मुफ्ती हनीफ कुरैशी अपनी टीम के हमरा जेहलम में इंजीनियर साहब की एकेडमी के बाहर पहुंचे तो उन्हें अंदर जाने से रोक दिया गया और किसी भी किस्म की सूरत हाल से बचने के लिए पुलिस की नफरी भी मौके पर बुलवा ली गई। एकेडमी के बाहर रोके जाने पर मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने कहा कि हम लोगों ने हस्बे वादा कोई मजमा इकट्ठा नहीं किया, हमारे साथ सिर्फ 3 कैमरामैन हैं, हम कोई हल्ला गुला नहीं करना चाहते, बस इस नीयत से आए हैं कि इंजीनियर साहब से मुनाजरा हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने कहा है कि हम शरारती लोग नहीं, हम सिर्फ बहस मुबासा करने आए हैं। अगर शरारत करनी होती तो मैं एक ऐलान करता तो अभी यहाँ हजारों लोग जमा होते। हल्ला गोशी कोई व्यूशिप या इसके लिए फैम के लिए हम नहीं आए, हम आए एक मकसद के लिए। अगर हमें कोई फैम या कोई और चाहिए होता तो हमें कॉल दे के आता, मेरे साथ हजारों लोग होते, सैकड़ों गाड़ियां होती। मौके पर मौजूद डीएसपी ने मुफ्ती हनीफ कुरैशी को कहा कि मेरी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से बात हुई, वो आपके साथ मुनाजरा करने से इनकार कर रहे हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का कहना है कि मैं हर किसी से मुनाजरा करने को तैयार नहीं हूँ, तमाम उलमा मिलकर अपना एक नुमाइंदा मुंतखब कर लें, मैं सिर्फ उसी मुंतखब शुदा शख्स से मुनाजरा करूंगा ताकि मुनाजरा हारने की सूरत में कोई और मुफ्ती उठकर ये दावा न कर दे कि ये तो हमारे मसलक से ही नहीं था और हमारा इस हारने वाले मुफ्ती से कोई ताल्लुक नहीं है कि वो आपसे इस वक्त मुखातिब हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि जेहलम को, हाफी हजरात को, मोतदिल अफराद को और का बेदर्दी से इंतजार करें। मैं ज़रा से आपको सुबह का आपके सामने रखना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि इस पूरे सफ़र में मैं शाहिद भी, गवाह भी और साथ साथ एक एक चीज़ को नोट करते हुए ऑन रिकॉर्ड देता हुआ आया हूँ। आज से 3-4 महीने पहले हमारा कुरैशी साहब के साथ एक प्रोग्राम हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि जी औलिया के हवाले से जो कोई गुफ्तगू करता है हमारा दिल दुखता है, तो ऐसा आदमी हमसे बात कर ले, हमारा चैलेंज है वो सामने बैठे और वो जो चीज़ें रखता है हमें दिखाए, हम जो चीज़ें उसे रखते हैं, हो सकता है उसकी इस्लाह हो जाए, कम से कम उम्मत को गुमराही की तरफ ना निकाले। तो हमने फिर ये बात अभी किसी से नहीं की, खुद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने कहा कि वैस रब्बानी साहब पेशा वराना इंसाफ ये कि अब आप मेरे पास जेलम आए कराची से और हम आपको बताएंगे कहाँ किताबों में क्या क्या लिखा हुआ है और सब फिर बात वहां से बढ़ेगी आगे। तो उस चैलेंज का जवाब उन्होंने दिया, हम आए और ये सब चीजें रिकॉर्ड पे हैं। उसके बाद फिर उनका बयानिया लिया, फिर मुफ्ती साहब के पास गए, इनका बयानिया लिया, फिर उनका बयानिया लिया, तो हम जी गए रुल। हमने कहा बहुत हो गई है, हमने फिर दरखास्त की कि जी आप एक दिन खुद ही बैठ जाएं, चाहे कमरे में बैठे चाहे मैदान में बैठे, मगर मामला तय करें। अवाम गुमराह हो रही है, क्लिप चल रहा है, वीडियो चल रही है, वो उस वाले इधर नारे लगा रहे हैं, उधर वाले। तो मेरी दरखास्त पे मैंने कई मतलब कोशिश की, ना कभी टाइम पर्टिकुलरली मिल सका, ना कभी रजामंदी, बहाने होते रहे दोनों तरफ से, यानी मदन मुफ्ती साहब भी मसरूफ थे, वो भी मसरूफ थे। मैंने आखिर दिल बर्दाश्ता हो गए 1-1.25 महीने तकरीबन, कम व बेश 30 दिन या इससे ऊपर का वक्त, क्योंकि पीछे मुफ्ती तारिक मसरूर साहब हाफिज़ुल्लाह ताला भी आए थे जेलम, उन पर इल्जाम लगा जी आप रात की तारीख में आए और इतवार को नहीं आए। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए 2 दिन का नहीं 1 महीने ऊपर का नोटिस देके दोनों अहबाब से दरखास्त की कि आप दोनों बैठ जाएं, चाहे तन्हाई में बैठ जाएं, खलवत में जलवत में, मगर इस शान औलिया के मौजू के ऊपर गुफ्तगू करें, दू बदू करें, बिल मुशाफा करें। मुफ्ती साहब मसरूफ थे, मगर इन्होंने कहा जी दीन का मामला है, सारी मसरूफियत एक तरफ, महफिल एक तरफ, पैगामात प्रोग्राम सब एक तरफ, आपकी कॉल, आपकी डेट, उसका घर, उसकी एकेडमी, हम जाएंगे। और मैंने तवक्को रखी कि मुफ्ती साहब जिस तरह से जरूरत का मुजाहरा कर रहे हैं, इंजीनियर साहब भी जैसा उनका बयानिया होता है, बकौल उनके वो मंजी के कारीगर हैं, तो फिर मैंने कहा जी हम भी अपनी मंजी ले आएंगे कारखाने में और मुफ्ती साहब भी खड़ी कर देंगे लाके, देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है। 1 महीने से, हालांकि एक नाचीज ने, आप जैसे एक सहाफी ने एक डेट दी थी, लेकिन देखिए इस मुल्क में आम आदमी की भी ताकत कितनी होती है कि जब उसने कोई तारीख दी तो पूरी दुनिया में वो तारीख 26 नवंबर एक कयामत बन के टूटी है। लोग हर पल एक बात कह रहे हैं 26 नवंबर का इंतजार है क्योंकि हम देखना चाहते हैं। और आखिरकार जेलम एकेडमी जेलम में 26 नवंबर आ गए, क्योंकि इंजीनियर साहब ने कह रखा था कि टाइम कयामत तक है, लिहाजा 26 तक कयामत से पहले ही है ना बैठ जाना बनता था। मगर फिर वही मायूसी, फिर वही सिलसिला, फिर वही नाउमीदी, और आखिरकार हमने सुबह से रुलते हुए इंतजार किया कि नहीं अली भाई किसी तरह राजी हो जाए, क्योंकि वो इल्मी मुबाहिसा करते हैं, ऐसी कोई चीज नहीं है कि वो नहीं करते। उनके आप यूट्यूब पे जाएं आपको नजर आएगा वो इल्मी मुबाहिसा कर रहे हैं, कर किसके साथ रहे, अपनी मर्जी के दूल्हा के साथ। फिर जब वो कहते हैं दूल्हा राजी नहीं, दुल्हन राजी नहीं, तो बाराती क्यों आ रहे हैं? आज बारातियों को भी देख लिया, काजियों को भी देख लिया, वकीलों को भी देख लिया, गवाहान को भी देख लिया, एहलियान जेलम को भी देख लिया, और आपने दूल्हा की जियारत भी कर ली होगी।
آپ کی زیارت نہیں ہو سکی جی، مگر ایٹ لیسٹ عوام نے دیکھ لیا حقیقت جتنی ہو سکتی. میں کوئی فیصلہ دینے والا امپائر تو تھا نہیں. ہاں میرا دل ضرور ٹوٹا ہے، افسوس ضرور ہوا ہے، کیونکہ ہم نے علی بھائی کے ساتھ پروگرام کیے تھے اور ہمیں لگتا تھا وہ منجی کا کاریگر ہے. ہم بڑی ساری منجیاں اس کے ساتھ ٹکوانے کے لیے لاتے رہتے اور وہ فٹ ہوتی رہتی. مگر آج ہوا یہ ہے کہ جی وہ جیسے کہتے ہیں کہ بات سچی ثابت ہوئی ہے کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس بات پہ غور. کمرے کی فضا اور ہے، مناظرے کی فضا اور ہے. جب آپ میدان میں آتے ہیں، اچھا یہ بھی میں ایک بات بتاؤں، یہ تو شاید ناراض ہوں گے مفتیان کرام، مگر میرا کیا، میں ایک عام آدمی ہوں نا جی، میں نے کسی مسلک کو جواب نہیں دینا. بہت سے لوگوں نے یہ کہا جی ادھر مت جائیں، دھمکی، خطرات، لوگ جہنم والے کیا کریں گے، آپ کراچی سے ہیں کیا ہوگا، راستے میں آجی پنجاب ڈی جی، یہ سب باتیں میں سنی. اور ایک صاحب نے تو یہ بھی کہا جی ایسا نہ ہو کہ ہم کیوں جائیں وہاں جا کے انجینئر صاحب المدد یا پولیس کہتے تو کیا کریں گے. دیکھیے جی المدد یا پولیس کو آپ ادھر رکھیے، یہ یا علی مدد کہنے والے لوگ تھے، یہ یا اللہ مدد کہنے والے لوگ تھے، یہ یا رسول اللہ کہنے والے لوگ تھے، کھڑے ہو گئے آگے. میں ایک پیغام ضرور دینا چاہتا ہوں، آج بس یہ 26 نومبر ہو گئی، حقیقت آپ کے سامنے. آج کے بعد تو فلسطین کی گفتگو کیجیے گا، اس کو ضرورت ہے ہماری گفتگو کی. مگر ایک بات یاد رکھیے گا، دو چیزیں صرف درخواست ہے، علی بھائی سے درخواست ہے، آج کے بعد کسی مسلک، کسی شخصیت، کسی مقدس ہستی کے اوپر تنقید، تانا، اعتراض، گالی گلوچ نہیں کیجیے گا، تکفیر نہیں کیجیے گا. اور اگر کیجیے گا تو 26 نومبر کو یاد رکھیے گا، یہ چہرہ مبارک یاد رکھیے گا، اور پھر بیٹھنے کی ہمت اور حوصلہ کیجیے گا کہ جی میں کچھ ثابت کر سکوں. اور ایک بات جو میں ساتھ میں لازمی کہوں گا وہ یہ ہے، خدا کی قسم آج نتیجہ جو آیا ہے نا میرے پاس وہ یہ ہے، اپنی نسلوں کو علی علی سکھاؤ، اپنے بچوں کو حیدر حیدر سکھاؤ، کیونکہ بڑے بڑے لوگ باتیں کر کے پیچھے ہو جاتے ہیں، صرف علی والا ہے جو میدان تک پہنچتا ہے. بہت شکریہ بھائی اویس ربانی صاحب آپ کا. محترم صحافی حضرات، اب وہ شخصیت آپ سے مخاطب ہونے جا رہی ہیں جو آج انبیاء کرام کا دفاع کرنے کے لیے، جو آج صحابہ کرام اہل بیت اطہار اولیاء اللہ کا دفاع کرنے کے لیے یہاں پر موجود تھے. اور ایک مسلک کیا، تمام مسالک کے لوگوں نے ان کو خوش آمدید کہا اور ہر طرح کی حمایت کا یقین دلایا. یہ رات مجمع نہیں لائے، اگر چاہتے تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہزاروں لوگ ان کے ساتھ 2 گھنٹے کی کال پر بھی جمع ہو سکتے تھے، لیکن انہوں نے جمعے میں بھی کہا، کل بھی کہا کہ میں لوگ لے کے نہیں جا رہا، میں تو اکیلا جا رہا ہوں، ہماری تلاشی لے لی جائے، کوئی اسلحہ نہیں ہوگا. مفتی حنیف قریشی صاحب اس حال میں یہاں تشریف لائے ہیں اور آپ سب نے دیکھا ہے. اب میں گزارش کروں گا امام المناظرین، جنہیں مرزا انجینئر صاحب امام المناظرین کہہ چکے، منطق کا امام کہہ چکے، جنہیں وہ اہل سنت و جماعت کا بڑا مان چکے، اور یہ بڑے ایسے ہیں. میں یہ عرض کر دوں کہ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان، وہ کہہ رہے تھے نا منیب الرحمان صاحب سے لکھوا کے لائیں، مفتی منیب الرحمان صاحب تنظیم المدارس کے صدر ہیں، اور حضور پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں. اور اہل سنت کی جو سب سے بڑی جماعت ہے، تمام تنظیموں پر اس کو فوقیت ہے، وہ جماعت اہل سنت پاکستان ہے. تو جماعت اہل سنت پاکستان کی سپریم کونسل کے چیئرمین بھی حضرت پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہے. انہوں نے دعائیں دے کے آج رخصت کیا ہے. انہوں نے سب بتایا کہ قریشی صاحب آپ باطل کے خلاف جا رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو میں گزارش کروں گا حضرت قبلہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب سے کہ وہ آپ صحافی حضرات سے اس وقت مخاطب ہیں. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. آپ جملہ صحافی حضرات کا شکریہ، قبلہ سید خلیل شاہ صاحب جو وکلاء یہاں تشریف فرمائیں، آپ تمام احباب کا شکریہ. ساری صورتحال آپ نے بھی دیکھ لی ہے اور بہت ساری باتیں میرے سے پہلے تینوں دوستوں نے بیان کر دی ہیں. الحمدللہ العظیم حضور مسلم امت پیر طریقت پیر سید حسین الدین شاہ صاحب کی دعاؤں سے ہم آج یہاں اس 26 نومبر کی کال پر یہاں پہنچے ہیں کہ جس 26 نومبر میں پورے پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر اردو بولنے سمجھنے والوں کو ایکسائٹڈ کیا ہوا تھا. میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنی بےتابی سے کسی تاریخ کا انتظار بڑے بڑے کرکٹ میچوں میں بھی نہیں دیکھا ہے کہ جتنا لوگوں نے 26 نومبر کا انتظار کیا. مرزا محمد علی جیلوی صاحب کے ساتھ ہمارا ذاتی کوئی جھگڑا، کوئی اختلاف نہیں ہے. دراصل ان کی جو گفتگو کچھ عرصے سے وہ کر رہے ہیں، جس میں انہوں نے واضح طور پر تقدیس شان الہی، شان انبیاء، شان صحابہ، شان اہل بیت اور بالخصوص اولیاء کرام کی عظمت و شان کے حوالے سے انتہائی نازیبا، جارحانہ اور قابل گرفت گفتگو کی ہے. اور نہ صرف یہ کہ ایک آدھ دفعہ کوئی گفتگو، بار بار
اور پھر اپنے جارحانہ انداز سے انہوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو بالخصوص پاکستان کے اندر تمام مسالک کے علماء کو للکارتے رہے اور اس سے پوری قوم واقف ہے. کبھی تو کہتے جنوں لے آؤ فلانے نوں لے آؤ منجی ٹھکو آ جاوے, کبھی کہتے فلاں نوں حوال ہواؤ, کبھی کہتے فلاں آ جاؤ میرے سامنے آ جاؤ, میں ان فرقوں کی میں ان مسلکوں کی موت ہوں, میری صورت میں جناب ان پر عذاب الہی آ گیا وغیرہ. یہ ساری چیزیں ہم سنتے رہے, لیکن ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم پاکستان کے اندر ہیں جہاں قانون کی حکمرانی ہے اور ریاست اپنی ایک پاور رکھتی ہے, انتظامیہ موجود ہے, اور یہاں ہوتا یہ ہے کہ کسی مسجد کے اسٹیج پر کسی مسلک کی کسی فرقے جماعت کے خلاف کوئی عالم دین جارحانہ گفتگو کرتا ہے تو اس کے خلاف فوراً قانون حرکت میں آتا ہے. محض ایک ڈائری کے اوپر پرچہ ہوتا ہے اور جناب وہ حضرت صاحب جیل چلے جاتے ہیں. نہ جانے یہاں کون سی ایسی خاص اسٹریٹجی اداروں کی تھی کہ ایک شخص کو کھلی چھٹی دی گئی, یہاں تک کہ پورے تمام مسالک کے لوگ اس حوالے سے سراپا احتجاج بنے رہے اور اب بھی ہیں کہ بھائی اس شخص کو لگام دو, اس کو روکو کہ یہ کم از کم اتنے جارحانہ انداز سے مقدسات اسلامیہ کی توہین نہ کرے. اس شخص نے اپنی گفتگو میں حضرات اولیاء کرام جن پر اجماع ہے پوری امت کا, حضرت داتا علی اجویری, کون مسلمان ہے یہ کون پاکستانی ہے جو حضرت داتا صاحب کی عظمت سے واقف نہیں؟ داتا صاحب کے لیے اس نے گستاخ کے لفظ استعمال کیے. کون ہے جس نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا نام نہیں سنا؟ تمام مسالک کے علماء اور تمام لوگ ان کی ولایت کے قائل, ان کو ملعون کہا, اور ایک آدھ دفعہ نہیں, محاذ اللہ ان کے نام خام خواہ کی عبارتیں ان کے سر تھوپ کر اس قسم کی بے ادبی اور گستاخیاں کی کہ جس سے ہمارے لیے آگے ناقابل برداشت سلسلہ ہوا. اور پھر مجھے مرزا صاحب اپنی گفتگو میں مخاطب بناتے رہے اور مجھے کہتے رہے, ان کے فالوورز ہمیں ٹرول کرتے رہے, جواب دو قریشی صاحب جواب دو. اور یہ تمام پورا ملک گواہ ہے کہ میرے نام کی ویڈیو بناتے رہے اور ٹرول کرتے رہے, ان کے پیجز پر چلتی رہیں کہ جناب قریشی صاحب جواب دو. تو میں نے مناسب سمجھا کہ اویس ربانی صاحب کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ میں نے اس پر کہا تھا کہ چونکہ مجھے وہ بار بار ویڈیوز میں کہہ رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے ہم ان کو جواب دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن یہ اس طرح نہیں کہ ویڈیو ہم لوگ کھیلیں کہ وہ ادھر سے کلپ بنائیں ہم ادھر سے کلپ بنائیں اور پھر جو اصل بات ہو اس کو جناب وہ ہوا میں اڑا دیں یا کھچ مار دیں, جیسے کہ وہ جگتے مار کر اپنے مسئلے کو وہ کرتے ہیں. اس کا طریقہ کار ہوتا ہے جیسے پورا علم المناظرہ, اس کی روشنی میں مباحثہ ہو, اور ان کے بقول کہ میں نے لاکھوں لوگوں کو میری ویڈیوز نے ذہن ان کا چینج کیا. اس کا مطلب ہے کہ لوگ ویڈیو دیکھ کر خود اینالائز کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ کس کی بات صحیح اور کس کی غلط. تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک آپ ہوں گے ایک میں ہوں گا اور سامنے کیمرے لگے ہوں گے دونوں طرف سے, ایک دو آپ کے جو چیزیں دینے والے ہوں گے, کتابیں اٹھا کے دینے والے دو معاونین میرے ہوں گے. بے شک بند کمرے میں آپ میرے پاس آئیں, میں نے 50 لاکھ تک کی سیکیورٹی بانڈ جمع کروانے کا کہا تھا کہ آپ کا بال بھی کا نہیں ہوگا, میرے پاس آپ پنڈی تشریف لائیں, میں پوری سیکیورٹی کی ذمہ داری میری. لیکن ان کی طرف سے آیا نہیں, مجھے تھریٹس ہیں اور واقعی ان کے لیے مسائل ہم نے دیکھے ہیں کہ ان پر قاتلانہ حملہ ہوئے اور ہم ان قاتلانہ حملوں شملوں کے ہم قائل نہیں ہیں. یہ تو بزدلوں کا کام ہے اس طرح سے یہ کرنا کہ جناب والا معاملات اس طرح, میں ان کے ہم بالکل قائل نہیں ہیں. تاہم ہم ان کی اکیڈمی میں ہم خود آئے اور محترم اویس ربانی صاحب نے جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں 26 نومبر کی تاریخ دی تھی. اس تاریخ پر گو کہ انہوں نے ابتداء ہم سے بھی نہیں کہا, میں کہا یار یہ ختم کرو, لوگ مجھ سے تنگ کر رہے ہیں, مجھے پوچھ رہے ہیں کہ تو نے کہاں لگایا معاملہ, کدھر چھوڑیے تو نے وہ بحث کر کے اینڈ نہیں کیا. تو انہوں نے جو 26 نومبر کی تاریخ دی تھی اس پر گو کہ ابتداء ہم سے انہوں نے رابطہ نہیں کیا تھا, لیکن ہم نے ویلکم کہا کیونکہ ہمارا من سچا تھا اور ہمارا یقین ہے کہ جو چیزیں باتیں انجینئر مرزا محمد علی صاحب نے لوگوں کو بتائی ہیں وہ سب جھوٹ, سب فراڈ, دھوکہ اور بے شمار چیزیں انہوں نے الزامات لگائے ہیں اولیاء کرام پر. اور اسی لیے ہم آج آئے تھے کہ وہ ہمارے سامنے بیٹھیں اور وہ اپنے موقف کو ثابت کریں. تو انشاءاللہ میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں ان کا فالوور بن کے اٹھوں گا, اسٹوڈنٹ بن کے اٹھوں گا, اور میرے ساتھ جو لاکھوں لوگ پوری دنیا میں وابستہ ہیں وہ سب ان کے مرید ہو جائیں گے, وہ سب ان کے ساتھ چلے جائیں گے. اور لیکن آپ نے سب نے دیکھ لیا کہ جیسے ہمیں سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ مرزا صاحب فرار ہو جائیں گے, اور بالکل آپ کے سامنے کہ آج مرزا صاحب باوجود کوشش کے ہم نے ان کے تمام راستے بند کیے ہیں کہ بھائی آپ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس جنرل سے لے کر وزیر اعظم سے لے کر کوئی عام آدمی تک
9 बजे तक मेरी एकेडमी में आए तो वो वेलकम, हम 9 से पहले आए, लेकिन हमें अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। और पहले उन्होंने हमसे कैमरे और मोबाइल वगैरह ले लिए, बंद कर दिए, नई वीडियो बनाने दी। तो हमने एहतजाज किया कि तुम वीडियो बनाओ और वीडियो के जरिए से खेलो तो वो सही है, और हम जब आए और अपना सबूत रखने के लिए कि हम आए वीडियो बनाए, तो पुलिस ने भी इब्तिदान जरा सख्ती की, क्योंकि हम सिर्फ 5-6 लोग थे। ताहम बारज़ां हमने तहरीरन और बार बार की उनके लोग आए, उनको बताया, मिर्जा साहब को बताएं, तहरीर लिख कर दी कि ये उनको दे दें, हम नीचे खड़े इंतजार कर रहे हैं। फिर जिला की इंतजामिया वहां पहुंची, DSP साहिबान, SHO साहिबान, पूरी जिले की इंतजामिया वहां गई, और इंतजामिया ने उनसे बार बार कहा जी कि आप इनको क्या जवाब देंगे। उनका पहला जवाब आया कि हम अभी हमारा लेक्चर हो रहा है और उसके बाद हम करेंगे। बाद अज़ाम मिर्जा साहब की तरफ से आप तमाम लोगों ने देखा कि DSP साहब ने खुद खड़े होकर ऐलान किया कि मिर्जा साहब ने कहा कि जाकर उनको बता दें कि मैं किसी किस्म का कोई बहस, कोई मुनाजरा, कोई कुछ भी नहीं करता। हमें तो ये था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वैसे मैंने कभी मिर्जा साहब के हवाले से बदतमीजी इस तरह नहीं की है कि वो मैं बुलाते, इकराम करते, चाय पिलाते, थोड़ी थोड़ी बहस होती, और अगर और ज्यादा नहीं तो शराइत तय करते। फिर मैंने यहां तक कहा था कि हम चाहते थे कि यार हम आपको फोन करके तारीख दे देंगे, सिर्फ वीडियो बनेगी, बाद में हम अपलोड करेंगे, लोगों को पता चल जाएगा कि ये मुनाजरा हो चुका है। लेकिन कुछ भी हमें वहां से पॉजिटिव जवाब नहीं मिला। बाकी आप तमाम ahbab का शुक्रिया। अब मैं अपने मुल्की इदारों से एक सवाल कर रहा हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट झेलम की जो पुलिस है उससे, और जो हमारे बका और सलामती के इदारे हैं उनसे, कि जनाब आप तो लगे हुए हैं, सैकड़ों हजारों फौजी आपने मरवा दिए हैं ऑपरेशन करके कि हम तकफीरियों का खात्मा कर रहे हैं। तो एक ऐसा तकफीरी कि जो आपके बिल्कुल बगल के नीचे है, और वो इतनी बड़ी है तो किसी आपके जनरल कर्नल को काफिर कह रहे हैं, और वो तो ख्वाजा गरीब नवाज की तकफीर कर रहा है, वो तो औलिया किराम की तकफीर कर रहा है, वो तो सहाबा किराम को बदमाश कह रहा है, न जाने वो क्या क्या बकवास कर रहा है। मतलब आप क्या चाहते हैं, हम क्या करें, क्या मतलब हम क्या करें, मुझे बताएं आप लोग, इसका हल क्या है। जब रियासत अपना काम नहीं करती, हम आए हैं, हमारे सामने बैठे, वो भी नहीं होता है, अब बताएं हम क्या करें इसका। खुदा के लिए इस मुल्क का लिहाज रखें, आप इस मुल्क के ऊपर मेहरबानी करें आप लोग। ये मजाक है कि दाता साहब को मलून कह रहा है, ख्वाजा गरीब नवाज को वो गुस्ताख रसूल कह रहा है, ये मजाक है। वो रसूलुल्लाह के सहाबा की तौहीन कर रहा है, वो आले बैत को कह रहा है कि वो कोई शे नहीं, तमीज ही कर रहा है कि अल्लाह के क्लासेस लगाए, जो मर्जी पॉजिटिव एक्टिविटीज दीन की करे, प्रैक्टिस करे। यहाँ आजादी इदारे, यहाँ हर मसलक मजहब वाले को आजादी है। लेकिन जब वो हमारे अकाबिरीन की तरफ गलत किस्म की चीजें मंसूब करके उनकी तकफीर करेगा, हम ऐसी जुबान को लगाम देंगे। और अगर इदारों ने लगाम नहीं दी तो इंशाल्लाह हम इसको लगाम देंगे। आज इदारे देख रहे हैं, आप तमाम साथी लोग गवाएं कि हमने पुरअमन तरीन अंदाज से इस इवेंट को कंट्रोल किया है। और हजरत ताजदार गोलड़ा, साहबा किराम, गौसे पाक, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, हजरत दाता सरकार और तमाम अल्लाह की जो मुकद्दस नेक बंदे हैं, उनकी अरवाह के तसर्रुफ, उनकी बरकत के सदके, मिर्जा साहब तुम मानो ना मानो, ये होता है तसर्रुफ और ये होती हैं बरकतें। तुम तो कह रहे थे कि मेरे को आओ मंजी ठुकवाओ, ए पुत्र मंजी ठोक के हनीफ कुरैशी। बहुत शुक्रिया। आप साफी हजरात का कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। मुफ्ती साहब, मेरा एक सवाल है कि काफ़ी यूट्यूब पर ऐसे हैं, जेलर में भी हैं, जो सिर्फ अपनी व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए जो है वो इंजीनियर का इंटरव्यू करते हैं, उसके बाद किसी आलिम दीन ने नहीं बताया, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखें, ये जो यूट्यूब की दुनिया है, ये बड़ी महदूद दुनिया है। आज अगर ये वेबसाइट किसी वजह से खत्म हो जाए, या सोशल मीडिया के ये नेटवर्क, कई ऐसे नेटवर्क हैं जो खत्म हो गए, ये खत्म हो जाए, फिर ये लोग क्या करेंगे? क्या मरना नहीं है सब ने, कब्र क़यामत नहीं है? तो ऐसे लोगों को खुदा का खौफ ही करना चाहिए। हम उनको दावत यही दे सकते हैं कि अल्लाह का खौफ करें, कि ऐसा शख्स है कि जिसकी अपनी खुद तालीमात उसकी जो है ना वो मुज़ब्ज़ब है,
وہ صرف اور صرف جو عام قسم کے لوگ ہیں جنہیں سیدھی نماز بھی نہیں آتی وہ ان کو قائل کر سکتا ہے، وہ ان کے سامنے اپنی جناب والا ایفیشنسی دکھا سکتا ہے، شیخی بگاڑ سکتا ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ کسی بھی مسلک کے کسی ذمہ دار عالم کے سامنے جس نے درسیات پڑھی ہوں، میں یہاں تک کہتا ہوں کہ آپ لوگ بچے کو پہلے دن جا کر سکھاتے ہیں PLE، میں ہمارے مدارس میں سب سے پہلے بچوں کو صرف نحو سکھاتے ہیں، وہ زہرا بھائی یادری کو پڑھاتے ہیں۔ مرزے کے بارے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اسے صرف کی گردانے اور مصادر سے ان کے جو سیغے بنانے کا طریقہ اور ان کی تعلیلیں اس کو اس کا پتہ نہیں تھی۔ سر میرا نام الیاس ہے اور میرا ڈان نیوز TV سے تعلق ہے۔ سوال یہ ہے کہ آج جو آپ نے دن مقرر کیا 26 تاریخ، کیا یہ مرزا محمد علی انجینئر کی طرف سے آ گئے؟ پلیز جی اس سلسلے سے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ تاریخ کا انتخاب میں نے کیا ہے۔ آپ میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جس نے یہ لائن نہیں سنی ہوگی کہ ٹائم قیامت تک ہے۔ جو ٹائم قیامت تک دیں وہ 1 مہینے 26 نومبر جس میں 30 دن ہوتے ہیں آرام کے، 4 اتوار نکل جاتے ہیں، اس کا تاریخ لینا کوئی بنتا ہے؟ اس کے باوجود 1 مہینے سے پورے سوشل میڈیا پہ یہ بات گونج رہی ہے، ای میل بھی کی، لیٹر بھی لکھا، میسج بھی کیا، کال بھی کی، ویڈیو بھی بنائی، اور کہ فرشتے بھیجنے رہ گئے تھے۔ تو ہم نے ہر طرح سے کام کر کے دے دیا، اس کے باوجود مزے کی بات یہ ہے، میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں، تاریخ تو دور کی بات ہے، تاریخ کجا، میں 4-5 پروگرام ان کے ساتھ کر چکا ہوں، نیٹ کے اوپر ہے، اور انہوں نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ اگر کوئی بیٹھا ہوا تو جیسے یہ فرما رہے تھے کہ ویوز کی جو جنگ ہوتی ہے، تو اس نے کہا جی وہ پتہ نہیں کون ہے، تو کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا تو مجھے کیسے پتا ہوگا؟ یعنی جس آدمی کے ساتھ نوالا کھایا ہو، جس کے پاس جیلم آئے ہو، اس کی ایک صدا کے اوپر کہ نہیں جی کچھ کہنا چاہتا ہے، آج اس نے لا تعلقی کا اعلان ایسے کیا جیسے ہمارے ملک میں پریس کانفرنس ہوتی ہے لا تعلقی والی، بڑی طبیعت سے اس نے، تو دکھ ہوا ہے جی، اور کچھ بھی نہیں ہے، ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتے، وہ اپنی ریسرچ کریں، مگر بس ایک درخواست یہ ہے کہ جیسے مفتی صاحب فرما رہے ہیں، جیسے کہ حضرات کہہ رہے ہیں کہ آج کے بعد اگر آپ کسی کو کچھ کہیں گے، اسٹوڈنٹس ہوں، یوٹیوبرز ہوں، صحافی حضرات ہوں، یا آپ پہ قرض رہا کہ آپ نے پلٹ کے خالی ان کو یہ بتانا سر آگے کی باتیں بعد میں، پہلے 26 دسمبر آپ بیٹھے کیوں نہیں کسی کے ساتھ؟ جی میرا ایک سوال ہے سر کہ ریاست پاکستان کے متعلق آپ نے سپاہ سالار نے تمام علماء کو بلایا تھا اپنے پاس، آپ کو پتہ معاملات پہ انہوں نے بات چیت کی، کیا وجہ ہے کہ مرزا محمد علی مین سٹریم چینلز پہ لائیو لیا جاتے ہیں، وہ باعث صاحب بھی ہوتا ہے، تمام مسائل بتائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ صرف یہ مجھے بتائیے کہ مرزا محمد علی اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ 25 کروڑ عوام کے لیے وہ مسئلہ بنا ہوا ہے، ان کو گمراہ کر رہا ہے، تو کیا وجہ کہ آپ اپنی اصلاح فرمائیں کہ کسی بندے کے یوٹیوب کے اوپر ویوز آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ لوگوں کو متاثر کر رہا ہے۔ میں نے کئی پروگرامز میں یہ کہا ہے کہ اس طرح کے پکڑ باز 2 قسم کے جگت باز بندے شو کے میں کھڑا کر دیں، ان کے ویوز مرزا صاحب کے ویوز سے 10 گنا زیادہ آئیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کی کل کائنات، ان کی کل بات ہے، اب یہ آپ نے کہا ہے، یہ ان کا کلیم ہے کہ لوگ میرے سے متاثر ہو رہے ہیں، یہ میری بات کو سن رہے ہیں۔ اب عملاً مثال کے طور پر عملاً کیا ہے، ہفتے کے بعد ان کا ایک لیکچر ہے، ہفتے کے بعد اس فقیر کا بھی ایک جمعہ ہے، ان کے پورے پاکستان سے فالوور آتے ہیں، میرے صرف ایک اپنے علاقے کے جو فالوور ہیں، میرے پاس اس اکیڈمی کی جو ویورشپ ہے، ان کی یہ فالوئنگ ہے، اس سے 10 گنا بڑا اجتماع میرے پاس ہوتا ہے، اور میرے جیسے بڑے بڑے ہزاروں لاکھوں علماء ہیں، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ بھئی ایک مرزے نے سب وہ اپنی باتیں کر رہے جی ڈیمیج ہیز بین ڈن۔ پارٹی کا بندہ ہے، ڈیمیج کر دی ہے؟ نہیں صاحب، جب آپ کسی کے بڑے کو گالی دیں گے نا تو وہ بولے گا، بل بلائے گا، حلالی پتر ہوگا نا، اس کے باپ کو اگر گالی دیں گے وہ ضرور بولے گا۔ ہاں ہوئی جس طرح ہوتے ہیں کہ ماں باپ کو گالیاں کریں تو بابے جی ہو، پھر ان کی کوئی ہم نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ہمیں تکلیف یہ ہے کہ 2 باتیں، یا مرزا جو بکواس کر رہا ہے ان کو ثابت کریں، یا پھر مرزا کو ادارے پابند کریں کہ اس کے یہ جو بدتمیزی کر رہا ہے یہ نہ کرے، وگرنہ اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں گی اور پھر یہ چیزیں ریاست کے کنٹرول میں نہیں رہیں گی۔ اور میں اہم ترین بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ تکفیریت کے خلاف آپ نے پورا ایک بیانیہ دی ہے، پوری آرمی کے ہزاروں نوجوان شہید ہوئے ہیں کہ بھئی کسی کو کافر نہ کہو، تو جنہوں نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو مسلمان بنائے، اتفاقاً جن کو اللہ کا ولی کہتے ہیں
ان کو اب کافر کو ان پر کوئی ایکشن نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں میں نے کافر نہیں کہا. ہاں جی تم نے کافر نہیں کہا, تم نے صرف یوں کہا ہے کہ یہ مرزائیوں سے بدتر ہیں. تم نے کافر نہیں کہا, تم نے کہا مرزائیوں سے بدتر ہیں. اس لیے ہم اداروں سے گزارش کرتے ہیں آپ لوگوں کی وساطت سے کہ دو ہی صورتیں, یا تو یہ اپنے دعوے کو ثابت کرے, چاہے اس کو نیشنلی کوئی ادارہ اس چیز کو کرے, ہمارے علماء کے سامنے اس کو بٹھائے, اس کے اعتراضات وہ کرے, اور اگر وہ ثابت کرتا ہے تو ہم اسے سلوٹ ماریں گے, اور اگر وہ دنیا کے سامنے ننگا ہوتا ہے کہ اس نے جھوٹے الزامات خواہ مخواہ اس نے کی لگائیں, تو پھر اداروں کا کام ہے کہ پھر اس کا ڈیمیج ہیز بین ڈن ہوگا.